جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. اور پھر روتے رہے 300 سال. پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی. وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں. حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جنت کے ہر پتے پر، درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما. تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ، جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ، لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں، بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں. او خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا. صحابہ اس کے قائل تھے. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے، ایک بار نہیں بار بار جا رہے. تو اکڑ کے پھر رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری، اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں، شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو انہیں پتہ نہیں نہ اس گل کا. اور میں تو اگر پوچھا نا اج دی خبر کی یہ تازی تو تمہیں پتہ ہے. اور بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا ہوں سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے 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 محبوب کو سجدہ کر. کہنے لگا نہیں کرتا. فرمایا فخر فإنک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے. جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے. تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا. اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لآل الکبائر من امتی. حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا. تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا. سن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیثی ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیثی ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے. نبی پاک نے چادر اوڑی. اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے،
شارعین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا, صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی, پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور والا نور ہی ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مدبریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے. کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی, تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے, تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی. جناب عبد الرحمن, حضور کیا بات ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا, حبیب کیا بات ہے. حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے, قربان جاؤں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے فوراً چادر اتاری, کا عبد الرحمن لے لو. دے کے حضور چلے گئے. صحابہ گرد کٹھے ہوئے, محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی. ایک صحابی غصے سے بولے, کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے, تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے. حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے, بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں, غریب کا خیال رکھتے ہیں. حضور نے قبول کر لی تھی تو تو عجیب آدمی ہے, تو نے مانگ لی, یہ خیال نہیں آیا. پہلے مسکراتے تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن, اب سنجیدگی آئی. اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن رو پڑے. نمازیں بھی ہیں, جہاد بھی ہے, پر فخر نہیں کسی بات پہ رو پڑے. کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے, میں نے اڑنے کے لیے لی ہے, پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں, اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے, جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا. اٹھانا بخاری پڑھنا, حضور کی چادر میں کفن دینا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا. تبوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے, پیچھے رہ گئے. اونٹ سست تھا, تھک گیا, چل نہیں رہا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے ایک گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا, اس کا علاج کرایا, لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں. تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے, تنے تنہا اور پیدل. سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا, مجھے تو پتہ ہے نا, ابو ذر غفاری آیا ہے. ابو ذر غفاری آئے. پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ. فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں, یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے, تنہا ہی اٹھائے جائیں گے. تنہا چلتے ہیں, تنہا ہی دنیا سے جائیں گے, انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے. یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ, بہت زیادہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں, پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو. ربضہ ایک بستی تھی, جنگل تھا, وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا, اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے تے نہ کچھ ہڈا دردی. حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ, تو اکیلا چلے گا, ربضہ چلے گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ.
دودھ پی لیا کرنا. فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں, مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے, ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں. تشریف لے گئے وہاں تنہا, کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے, عبادت کرتے, اللہ کو یاد کرتے. بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے, ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا چھوڑو, کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے, ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے. ضرورت کوئی نہیں, جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں, حاجت نہیں. وصال کا وقت آ گیا, دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا. اکیلے ہیں, بیوی ہے اور بیٹی ہے, جنگل کا علاقہ ہے, حج ہو گیا, رستے بند ہو گئے, بیمار ہو گئے. اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں, اب جانے کا وقت آ گیا ہے. میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے, اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا ہوں, لے سجدہ سا توڑ دی پائی, جان بھی دیتی تیرا تیرے. اب جانے کا وقت ہے تو اس طرح کرنا, اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا, نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا. کہا ہم 2 عورتیں ہیں, جنازہ غسل کفن. فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے, لوگ آئیں گے, میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نا لوگ. تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے, اللہ شفا دینے والا ہے. فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا. وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے, اب میں اکیلا ہی بچا, مجھے پتا ہے وہ میں ہی ہوں. تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے. آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی, کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی, سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے, پھر میں آ کے کہتی حج ختم ہو گیا ہے, رستے بند ہو گئے ہیں, کون آئے گا جنگل میں. پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی, پھر اٹھ کے جاتی, پھر میں آ کے تیمارداری کرتی. اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا. اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے, کہنے لگے بہن کیا ہے. میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے, تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی. کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں. کہتے تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود, تڑپ کے کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا, میرے ماں بھی اس پہ قربان, میرا باپ بھی قربان, کدھر ہے جلدی بتاؤ. کہتے میں لے آئی. 4-5 لوگ تھے وہ. تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو جائے گا, لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں. اور لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی, جان بھی دیتی تیرا تیرے, کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو, وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو. ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا, اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے. میں ٹھیک ہے, میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے, چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا. اسی کسی دے کچھ نہیں جو لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی, یہی کسی صحرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا, مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا, اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا. جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے, سب سے زیادہ حضرت علی نے. لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو. فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اب ایک ہی رہ گیا ہے. کہ حضور کیا مطلب. فرمایا 2 ہی تھے, ایک ابو ذر اور ایک علی. اب اکیلا علی تو رہ گیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے. سردار قبیلے سے تعلق تھا, بڑے بہادر تھے, اور حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزارتی, اسی فقیری میں.
اسی طریقے میں وفا کر کے نا اسی رنگ میں گزار دی، انہی نقشوں پہ رہے۔ اگرچہ جائز تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑا مال تھا، حضور نے ان کو جنتی کہا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، سب ٹھیک تھا، پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا، پر میرے نبی نے فقیری کی، حضور نے ایک وقت کھایا، ایک وقت بھوک کاٹی، تم کس طرح بھر بھر کے پیٹ کھاتے ہو۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا، زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا شہید ہو گیا۔ بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے، اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے، اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، دیکھیں نا انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں،
حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کرے چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو، کسی کے کام آ جائے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے، ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ۔ عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لین۔ حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں، سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے۔ مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے، نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا۔ وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پر دروازے رسول پہ آئے نا۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی نا، آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے نا، کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی تراڑیں ڈالیں، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے، تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے، تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے کہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا، تو پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لینے۔
انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی، پورا غصہ لے گیا نا۔ یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، یہ ہنستے رہے۔ تو یار اسے رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہے، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے ہیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ میں کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی حارثہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو حارثہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا کہ میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے، تیار بیٹھے ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اب گئی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کا لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے، تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی، تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، یہ قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا، حضرت سید ابن حدیر بھی مسلمان ہو گئے، اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن گئی، یا آپ تشریف لائیں،
اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو، یہ اس لہجے نے، اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا، وہ تھا حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا،